اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهِّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، کہ جو وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ بالکل ہی بوڑھے حضرت زکریا علیہ السلام اور بالکل ہی بوڑھی ان کی بیوی، اللہ نے اپنے حکم سے اپنی قدرت سے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ پھر اللہ نے ان کو اس معجزے کا جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی بشارت کا ذریعہ بھی بنایا کہ اللہ کا ایک کلمہ ہے کن فیکون کا، اس کی بشارت انہوں نے دی، ان کو نبی بنایا، ان کو حصوراً عورتوں سے بیزار بنایا، سیدن اور ان کو سید بنایا، سردار بنایا۔ تو وہ ایک معجزہ تھا۔ اب ان آیات میں ان سے بھی بڑے ایک معجزے کے ذکر ہو رہا ہے کہ وہ پیدائش اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ اللہ کے لیے تو معجزہ نہیں، اللہ کے لیے تو سارے کام بڑے آسان ہیں۔ یہ معجزہ تو انسانوں کے لیے ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی قدرت، ایک بہت بڑی طاقت، ایک بہت بڑی ہستی موجود ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہے اور جو وہ چاہے وہ کر سکتی ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اور میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جس وقت کہا، قالتی کہا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے بی بی مریم سلام اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، اصطفیٰ کے چن لیا ہے آپ کو، برگزیدہ کر دیا ہے آپ کو منتخب کر لیا ہے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ کتنا بڑا انتخاب ہے، کتنا بڑا انتخاب ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، دنیا میں بھی انتخاب ہوتے ہیں مختلف قسم کے، آپ دیکھتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے کوئی مس ورلڈ منتخب ہو رہا ہے، کوئی کیا چیز منتخب ہو رہی ہے، کتنے دن یاد کرتے ہیں۔ اخباروں میں یہ تصویریں، یہ فوٹو جو دیکھے جاتے ہیں یا میڈیا میں آتے ہیں، 2 دنوں کے بعد، 4 دنوں کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا، اور وہ اخبار گلیوں میں پڑے ہوتے ہیں، لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے، جوتے رکھ کے گزر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ چناؤ کوئی چناؤ نہیں ہے۔ لیکن جس کو رب چن لیتا ہے، دیکھیں کب چنا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے، اور آج بھی ہم بیٹھے ہوئے مسلمان ایمان والے ان کا نام اتنی محبت سے، اتنے ادب سے، اتنے خلوص سے لے رہے ہیں اور اتنی خوشی سے لے رہے ہیں۔ یہ ہے چناؤ، اور قیامت تک ایسے ہوتا رہے گا۔ قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، قیامت تک قرآن سمجھا جاتا رہے گا انشاءاللہ اسی طرح، اور یہ نام ایسے ہی آتا رہے گا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو چن لیا، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا۔ وَطَہِّرَکَ، اور آپ کو خوب پاک کر دیا، یعنی آپ کا خیالات بھی، آپ کے اعمال بھی، سب کے سب اللہ نے بالکل پاکیزہ کر دیے۔ وَاصْطَفَاكِ، اور پسند کر لیا آپ کو، عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تمام جہان کی عورتوں میں سے، اپنے وقت کی تمام جہان کی عورتوں میں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ دیکھیں ان کا قدرت کا انتخاب کیسا انتخاب ہے کہ اللہ نے ان کو بچپن میں ہی پسند کر لیا اور وہ وقف ہو گئی اللہ کے دین کے لیے، زندگی ان کی وقف ہو گئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 سال کی عمر میں وہ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی تھی ہیکل سلیمانی میں، اور انہوں نے دین کا کام اور دین کو سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا، اللہ کی عبادات ساری شروع کر دی تھی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی ملنا، یہ بھی کتنا بڑا چناؤ ہے اللہ کا کہ ایک نبی کی سرپرستی میں پرورش پانا، یعنی ایسے ہی سمجھ لینا کہ جیسے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی سرپرستی کی
اور ان کو سمجھایا اور دین سمجھایا، اور وہ دیکھیں کس کس مقام پر اللہ نے ان کو فائز فرمایا، اور ان کے پاس غیب سے طرح طرح کے کھانے آنا، پھل آنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کے لیے، یہ چنے ہوئے بندے کی بات ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کو ایک جلیل القدر پیغمبر کی ماں بنا دیا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تمام جہان کی عورتوں پر آپ کو اللہ نے چن لیا۔ اور پھر یہ بھی تو ایک چناؤ ہے نا کہ فرشتے نے ان سے بات کی، جو شروع میں ہے کہ قالت الملائکۃ یا مریم، ایک فرشتے کی کسی انسان کے ساتھ بات کرنا، رب کے حکم سے رب کی طرف بھیجا انہیں، یہ بھی بہت بڑا چناؤ ہے۔ یا مریم، اے بی بی مریم سلام اللہ، مقنتی لربکا، فرما برداری کریں اپنے رب کی، عاجزی کریں اپنے رب کے سامنے، وسجدی، اور سجدہ کریں، ورقعی، اور رکوع کریں، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی یہاں پہ جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، باجماعت نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ نمازیں ادا کریں، سجدہ کریں، رکوع کریں، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ پہلے چناؤ کی خبر دی، پہلے پاک صاف ہونے کی خبر دی، اللہ نے آپ کو پاک کر دیا، پھر دنیا کی تمام عورتوں سے آپ کو چن لیا، ان سب پہ برتری دے دی، ان میں سب میں سے پسند کر لیا اپنے کام کے لیے۔ اور یہ ساری چیز ہونے کے بعد اللہ کی ذات ہمیں سمجھا رہی ہے کہ جب رب کی طرف سے چناؤ آ جائے، جیسے الحمدللہ یہ ہم بھی اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا چناؤ ہے۔ یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں، اور نہ یہ ہر بندہ کرتا ہے، نہ ہر بندہ یہ کر سکتا ہے، نہ شیطان کرنے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے، یہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سننا، قرآن کو سمجھنا، یہ رب کی بہت بڑی رحمتوں میں سے ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ عاجزی اختیار کریں۔ اللہ کی ہر نعمت جب ملے تو اس پہ بجائے تکبر کرنے کے اپنی عبادات کو بڑھا دینا چاہیے، انسان کو اللہ کے سامنے اور زیادہ عاجزی اختیار کرنا چاہیے، اپنے ذکر اذکار جو چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ذالکہ، یہ ہے، من انباء الغیبی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہ، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، الیکا، آپ کی طرف۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ آپ سے پہلے کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا رہے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ جو نبی اس وقت موجود نہیں تھے، جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ ساری کہانیاں موجود ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے، ان کو پتہ تھا، نہ آپ کو تورات پڑھنی آتی ہے، نہ انجیل پڑھنی آتی ہے، نہ عبرانی پڑھنی آتی ہے، جس کے اندر یہ کتابیں اللہ نے اتاری ہیں۔ تو ہم یہ آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں کہ وہ مانیں کہ اللہ آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، آپ کو یہ باتیں پتہ نہیں تھی اس سے پہلے۔ وما کنتا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں موجود تھے، لدیہم، ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے، یلقون، القا، ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنی قلموں کو، ایہم، کہ کون ان میں سے ہو، یکفلو، جو کفالت کرے، جو تربیت کرے، جو پالے، مریم، بی بی مریم سلام اللہ کو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے جب ہیکل کے اندر بڑے نیک لوگ، عابد زاہد لوگ اس چیز پہ جھگڑا کا، اس چیز پہ قرآن اندازی کر رہے تھے، اور آپس میں اگلی آیت میں ساتھ ہی ہے، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ یہ کفالت میں نے کرنی ہے، یہ کفالت میں نے کرنی ہے، یہ میرے ذمہ ہو، کہ ایک انسان نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے، تو ان کو پالنا، ان کو دین سکھانا، یہ میرے حصے میں یہ سعادت آ جائے۔ یہ اللہ کے نیک لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جب کہیں سے بھی نیکی ان کو ملتی ہے تو اس کو وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں سے وہ پیچھے نہیں ہوتے، نیکیوں میں سبقت لینے والی کوشش کرتے ہیں، نیکیوں میں سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کام سے پیچھے نہیں ہٹتے کہ کسی کو نیک کام کا کوئی موقع ملے اور دل میں یہ خیال آئے بس سارے میں نے ہی کرنے ہیں اور کوئی کرنے والا نہیں، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کے نیکیوں کو پکڑیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نیک بندے تھے، جو کفالت کرنا چاہتے تھے، اور اللہ کے
طرف سے اس حکم کو بہت بڑی سعادت سمجھ رہے تھے کہ ایک انسان کی ہم پرورش کریں گے، اس کو دین سکھائیں گے، وہ دین پہ چلے گا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو اس کے لیے یہاں پہ علماء فرماتے ہیں یلقون اقلامہم، کہ جب ان میں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا تو پھر قرآن اندازی کرنی پڑی۔ تو کسی اچھے کام کے لیے نیک لوگوں کے درمیان اگر ضرورت پڑے تو فیصلہ کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنے کی گنجائش ہے، کر لینی چاہیے، اور پھر سب کو ماننا بھی چاہیے اس کو۔ تو ان کی قرآن اندازی یہ تھا، علماء فرماتے ہیں کہ ایک پانی کی ندی بہہ رہی تھی، ایک چشمہ بہہ رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے اپنی اپنی کلمے جس سے وہ لکھنے کا کام کرتے تھے، تورات کی تفسیر کا، انجیل کا، وہ سارا اور لکھنے کا کام جو کیا کرتے تھے، ان کلموں کو انہوں نے اس پانی کے اندر ڈالا، اور شرط یہ رکھی کہ جس کی قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ جانے کے بجائے مخالف سمت میں جائے گی، وہ بی بی مریم سلام اللہ کی کفالت کرے گا۔ تو جب وہ کلمیں ڈالی گئی تو اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے جس طرف سے پانی آ رہا تھا تو اس طرف مخالف سمت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم نے اس طرف تیرنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت تھی، اور ان سب نے مانا، کیونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ تو خلوص سے یہ کام کرنا چاہتے تھے، محبت سے یہ کام کرنا چاہتے تھے، رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر یہ جو کفالت تھی حضرت زکریا علیہ السلام کے آئی۔ تو نیک کام کو آگے بڑھ کے کوشش کر کے، جگڑ سے مراد ہے ایک حد تک کوشش کرتے تکرار کر کے انسان کو اپنے ذمے لینا چاہیے۔ یہ انبیاء کی خصوصیت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیت ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جس وقت کہا، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے بی بی مریم سلام اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرو کا، خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بکلمات منہ، ایک بات کی، منہ، اپنی طرف سے۔ بات کون سی ہے؟ کن، بس اللہ کی تو اتنی بات ہے نا، فیکون تو آگے ہم سمجھانے کے لیے کہ بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کلمہ کن کی، جس کی بشارت حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی، اب وہ بشارت ان کی پوری ہو رہی ہے جو انہوں نے بشارت دی تھی، کہ وہ کلمہ کن کی اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں۔ اسمہ المسیح ہو، ان کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا جیسے یحییٰ علیہ السلام کا رکھا، ان کا نام ہوگا مسیح، عیسیٰ ابن مریم، اور مشہور ہوں گے کس نام سے؟ عیسیٰ ابن مریم سے، اور نام ان کا ہوگا مسیح، اللہ نے رکھ دیا۔ اور جس نام سے پکارے جائیں گے اللہ ان کو پکارے گا، اور اس کلام اللہ میں بھی پکارا جا رہا ہے، وہ نام ہوگا عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ، عیسیٰ علیہ السلام۔ وجیہم فی الدنیا والآخرہ، وہ بڑے ہی عزت والے ہوں گے، بڑے آبرو ہوں گے، بڑے وجیح ہوں گے، ان کا بڑا روب اور بڑا دبدبہ ہوگا، ان کے سامنے کسی کے لیے بات کرنا کوئی آسان نہیں ہوگا، اللہ ان کو ایسا پرتو بنائے گا۔ فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی کیا ہوں گے؟ من المقربین، اللہ کے چنے ہوئے لوگوں سے، مقرب لوگوں سے، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، قربت والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ نیک ہونے کی وجہ سے جو اللہ کے قریب لوگ ہوں گے ان میں شامل ہوں گے۔ یہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے بشارتیں حضرت بی بی مریم سلام اللہ کو دے دی تھی کہ ایک کلمہ آپ کو اللہ کی طرف سے خوشخبری دی جا رہی ہے کن کی، اس کے ذریعے سے پیدائش ہوگی، نام ان کا مسیح ہوگا، اور ان کو پکارا جائے گا عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ، اور وہ دنیا میں بھی بڑی عزت آبرو والے اور بڑے روب دبدبے والے ہوں گے، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے جو نزدیک ترین مقرب لوگ ہوں گے ان میں شامل ہوں گے۔ آگے یہی بات انشاءاللہ چلتی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی ذات دکھا رہی ہے کہ اللہ کے پاس کرنا، کوئی کام کرنا کوئی مشکل کام نہیں، وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، جب چاہے کرے، بے بس ہے تو صرف انسان۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کو اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔